अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पीटीआई इंट्रा पार्टी नज़रसानी केस के ऊपर समाअत हुई। इस केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला गायब रहे। अचानक इस कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान कुछ अहम ऑब्जर्वेशन भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज़ ईसा की जानिब से दी गई। बिलखसूस ढोलची के अल्फाज या ड्रम बीटर्स के अल्फाज इस्तेमाल भी हुए। इस केस पर बात करेंगे। और फिर एक बात मुसलसल की जाती रही कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आज न सिर्फ वजाहत की है बल्कि फैक्ट्स के साथ बताया है कि असल में इस मामले पे कसूर किसका था। ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज एक मरतबा फिर 13 जनवरी के उस फैसले के ऊपर ऑब्जर्वेशन दी गई हैं। ये वो फ़ैसला है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं करवाए थे। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पीटीआई इंतखाबी निशान बल्ले की हकदार नहीं है। उस फैसले के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर हाई कोर्ट गई। पेशावर हाई कोर्ट ने ये किया कि इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को कलअदम करार दिया। उस फैसले के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट आया तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को बरकरार रखा, पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को कलअदम करार दिया, जिसके नतीजे में 8 फरवरी 2024 के जो आम इंतखाबात थे उस इंतखाबात में फिर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल करते हुए इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया। किसी को इंतखाबी निशान जूता मिला, किसी को बैंगन, किसी को क्या मुख्तलिफ जो इंतखाबी निशान, यानी एक इंतखाबी निशान बैट या बल्ला पीटीआई को नहीं दिया गया। तो इसको आज एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया है। और तीसरी अहम ख़बर हमारे पास ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज़ ईसा की रिटायरमेंट के हवाले से पहली मरतबा एक ख़त मंज़र आम पे आया है और उस ख़त में एक बहुत अहम ख़बर है। ये वो ख़बर है जिसके ऊपर बड़ी बड़ी क्या सराइयाँ की जाती रहीं। वो क्या सराइयाँ क्या थीं उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो तफसीलात में जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज़ ईसा, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा पर मुश्तमिल 3 रुकनी खसूसी बेंच 11:36 के ऊपर कमराए अदालत नंबर 1 पहुंचा। कोर्ट रूम में वकला ना होने के बराबर थे। एक अकबर एस बाबर थे, उनके वकील थे और बाकी हम सहाफ़ी जो केसेस कवर करते हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई वकील कमराए अदालत में मौजूद नहीं था, ना ही उनका एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कोर्ट में मौजूद था। प्रोसीडिंग में ये हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज़ ईसा ने पूछा कि इस वक्त कोर्ट में कोई नहीं है। तो इस पे अकबर एस बाबर के वकील जो हैं वो रोस्टम के ऊपर आए और उन्होंने कहा जी कि एडवोकेट हामिद खान ने एक एडजर्नमेंट या अल्तवा की दरख्वास्त दायर हुई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने कहा कि ये जो एडजर्नमेंट या अल्तवा की दरख्वास्त है इसका पैराग्राफ नंबर 2 पढ़ें। उस पर अकबर एस बाबर के वकील ने वो पैराग्राफ पढ़ा जिसमें ये कहा हुआ था कि एडवोकेट हामिद खान साहब फैमिली इंगेजमेंट के सबब आज 11 अक्टूबर को पेश नहीं हो सकते। तो इस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने कहा कि ये तो कोई नॉवल एडजर्नमेंट एप्लीकेशन लग रही है, इससे पहले इस नौयत की दरख्वास्त नहीं देखी। क्या पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो गए हैं? तो इस पर जवाब दिया गया जी कि 3 मार्च को दोबारा इलेक्शन हुए थे, जो मामला अभी भी सब जुडिस है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़र ने यह सवाल उठाया कि इस केस में तो बैरिस्टर अली ज़फ़र भी पेश होते रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने फिर एक सवाल किया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में ऐसा कहीं नहीं होता कि अपनी मर्ज़ी का बेंच या तारीख़ मांगी जाए। हम यहाँ किसी के लिए कोई अलग कानून नहीं बना सकते। ठीक है, 10 साल तक केस नहीं चलाना चाहते तो ना चलाएं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि ये कोई तरीक़ाकार नहीं है, कोई जूनियर वकील तक भी कमराए अदालत में मौजूद नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने कहा कि अब तो
نئے قانون کے جو قانون آیا ہے اس کے تحت اب تو نظر ثانی میں وکیل تبدیل کرنے کا بھی قانونی حق موجود ہے، اور اس کے باوجود جو ہے کسی وکیل کا پیش نہ ہونا اس بات کو عیاں کرتا ہے یا واضح ہوتا ہے کہ تاخیری حربے اس کیس میں استعمال کیے جا رہے ہیں۔ انہیں یعنی غالباً اشارہ پی ٹی آئی کی طرف تھا کہ انہیں ہیڈ لائن چاہیے تھی، لیکن سپریم کورٹ ایسی کوئی ہیڈ لائن نہیں دے گی۔ پھر اس کے بعد اکبر ایس بابر کے وکیل نے یہ کہا کہ انٹرا پارٹی کیس کا فیصلہ جب کب ہوا، اس سوال پہ انہوں نے جواب دیا کہ 13 جنوری کو مختصر فیصلہ دیا گیا، 25 جنوری کو تفصیلی فیصلہ آیا۔ تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ عام انتخابات 8 فروری کو ہوئے اور نظر ثانی 6 فروری کو سپریم کورٹ میں دائر ہوئی، اور اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کو اس آرڈر کے اوپر کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ نظر ثانی کی درخواست 29 مئی کی مجوزہ کاز لسٹ میں شامل تھی۔ بیرسٹر علی ظفر کی عمومی التوا کی درخواست 4 جون تک کے لیے آئی۔ اس کے بعد بینچ کی ایک رکن، یعنی انہوں نے نام نہیں لیا لیکن وہ ہم سب جانتے ہیں، جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تھی، اس کا بھی حوالہ دیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے۔ پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ نظر ثانی کو جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی کوئی درخواست بھی نہیں آئی۔ اب جب مقدمہ سماعت کے لیے مقرر ہوا تو کوئی نہیں آیا، باہر جا کر پروپیگنڈا کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ڈھولچی کا بھی ذکر آیا، اور وہ ذکر چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ڈھولچیوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کیس کو بلے کے نشان کا کیس بنا دیا۔ ڈھولچی پہلے عدالتی فیصلے کو پڑھیں، پھر تنقید کریں، باہر جا کر پروپیگنڈا کریں، لیکن عدالت نہ آئیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ میں نے اس سے پہلے آج تک ایسی درخواست نہیں دیکھی جس میں فیملی مصروفیت کے سبب التوا مانگا گیا ہو، فوتگی یا خرابی صحت کے سبب التوا مانگا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد کورٹ نے اس کیس کا حکم نامہ لکھوانا شروع کیا، جس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ انیس احمد شہزاد کے ذریعے ایڈوکیٹ حامد خان نے التوا کی درخواست دی۔ التوا کی درخواست میں فیملی مصروفیت کا ذکر کیا گیا، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ فیملی مصروفیت ہے کیا، نہ ہی ایڈوکیٹ آن ریکارڈ خود پیش ہوئے۔ اس کیس میں ایڈوکیٹ حامد خان کے علاوہ نیاز اللہ نیازی، اجمل طور، بیرسٹر گوہر سمیت دیگر وکلاء بھی موجود ہیں جو سب سپریم کورٹ آف پاکستان کے وکیل ہیں۔ اگر حامد خان دستیاب نہیں تھے تو کوئی اور وکیل پیش ہو جاتا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے سیکشن 6 کے تحت اب قانون نے نظر ثانی میں وکیل تبدیلی کا بھی حق دے رکھا ہے۔ انصاف کے یا ان دی انٹرسٹ آف جسٹس کو بنیاد بنا کر، یعنی انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیس کی یہ سماعت ملتوی کر رہے ہیں، لیکن ساتھ سپریم کورٹ نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ آئندہ کوئی ایڈجرمنٹ نہیں دی جائے گی۔ 21 اکتوبر تک اس کیس کی سماعت ملتوی کی گئی ہے اور حکم نامے کی نقل وکلاء کو فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ 21 اکتوبر یہ وہ آخری عدالتی ہفتہ ہے جو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کیسز پر سماعت کریں گے۔ اب آتے ہیں دوسرے ٹاپک پہ، جو ایک خط منظر عام پہ آیا ہے پہلی بار۔ اس خط میں کیا کہا گیا ہے؟ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جوڈیشل پیکج کو لے کر کافی زیادہ ڈسکشن ہوتی رہی پولیٹیکل پارٹیز کے مابین، بالخصوص پی ٹی آئی نے اس معاملے کو خاصا اچھالا، اور یہ کہا جاتا رہا کبھی کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ 3 سال مدت ملازمت میں توسیع لے رہے ہیں، کبھی یہ کہا جاتا رہا کہ آئینی عدالت کے سربراہ بن رہے ہیں۔ تو نہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ آئینی عدالت کے سربراہ بنیں گے اور نہ ہی وہ مدت ملازمت میں توسیع لیں گے۔ اس معاملے کے اوپر رجسٹرار سپریم کورٹ نے ایک خط جو ریٹائرمنٹ کے حوالے سے ہے وہ لکھا ہے صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو، اور اس خط پہلی مرتبہ منظر عام پہ آیا ہے۔ اس خط میں یہ کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی 25 اکتوبر کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر فل کورٹ ریفرنس منعقد ہوگا۔ چیف جسٹس کے اعزاز میں فل کورٹ ریفرنس کورٹ روم نمبر 1 میں 10:30 بجے منعقد ہوگا۔ فل کورٹ ریفرنس کے موقع پر اپنی تقریر ایڈوانس میں بھیجی جائے۔ یہ وہ خط ہے جو صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو لکھا گیا ہے کہ 25 اکتوبر کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ہے وہ فل کورٹ ریفرنس، یعنی جو الوداعی ریفرنس جسے ہم کہتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کا، وہ بروز جمعہ 10:30 بجے ہونے جا رہا ہے۔ اور یہ اس پہ جیسے میں نے آپ کو آغاز میں کہا کہ کافی زیادہ باتیں کی جاتی رہی
کہ کوئی ایکسٹینشن ہو رہی ہے، کوئی جوڈیشل پیکج لیا جا رہا ہے، سب کچھ پرسن اسپیسیفک ہے، فرد واحد چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے لیے. تو یہ تمام کہانیاں آج کے اس خط کے منظر عام پر آنے کے بعد بظاہر یہ لگتا ہے کہ جی یہ ختم ہو گئی ہیں. اور پھر اس کے بعد جو آبزرویشن پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس میں سپریم کورٹ نے دی ہیں، اس میں بھی یہ واضح کیا ہے، اور ان آبزرویشن کی بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ نے یہ واضح پیغام دیا ہے کہ اگر 13 جنوری کے مختصر حکم نامے کے بعد 25 جنوری کو تفصیلی فیصلہ آ گیا تھا، تو پھر آپ نے عدلی ہیئرنگ کی اگر درخواست دیتے تو 8 فروری سے پہلے وہ بھی فکس ہو جاتی. اور ویسے بھی قانون ہے کہ جو ریویو ہے اس کو ودن 15 days ہیئرنگ کے لیے فکس کرنا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کے ریویو کو جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی درخواست کیوں نہیں دی، یہ وہ اہم سوال ہے جس کا جواب پاکستان تحریک انصاف کے پاس تو ہوگا. پتہ نہیں وہ کیا وجوہات تھیں ایسی جس کے سبب پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن ریویو کیس کو جلد سماعت کرنے کے لیے کوشش نہیں کی، درخواست نہیں دی. اور صرف یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے. پی ٹی آئی نے انتخابات کے بعد سنی اتحاد کونسل کا انتخاب کیوں کیا؟ یہ بھی وہ سوال ہے جو بہت اہم ہے. ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جس کا پارٹی ہیڈ خود انتخابی نشان کے اوپر الیکشن نہیں لڑا، اور وہ پولیٹیکل پارٹی جس کا کوئی ممبر جنرل سیٹ نہیں جیت سکا الیکشن میں جو عام انتخابات ہوئے تھے. تو پھر ایسی سیاسی جماعت کا انتخاب کیوں اور کس کے کہنے کے اوپر ہوا؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کا جواب ابھی تو شاید نہ ملے، لیکن آگے چل کے کہیں نہ کہیں یہ چیزیں کلیئر ہوں گی. یہ سب کچھ منظر عام پہ آئے گا اور پنڈورا باکس کھلے گا، اور اصل میں پتہ چلے گا کہ پی ٹی آئی کا اصل ایڈوائزر کون تھا جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا رہا. یہ وہ ہسٹری ہے جو آگے چل کے کافی اہمیت کی حامل ہوگی. مجوزہ آئینی ترمیم کے حوالے سے پارلیمنٹ میں ایک بہت اہم اجلاس ہوا ہے. کوشش کریں گے اس اجلاس کے حوالے سے جو کوئی انسائڈ سٹوری یا کوئی سالڈ انفارمیشن حاصل کر کے اس حوالے سے آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں اپڈیٹ ضرور کریں گے. تو اس حوالے سے ایک اور آخری کمنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے کوئی کویشچنز ہوں، کوئی رائے ہو، تو میرا ای میل ایڈریس کے ذریعے آپ مجھے کوئی سوال بھیج سکتے ہیں، یا کوئی اور بات جو آپ کی طرف سے کوئی سجیشن ہو وہ دیا جا سکتا ہے. تو میرا ای میل آئی ڈی جو ہے وہ یوٹیوب چینل کا جو بینر ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.